وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه السلام. معزز و مکرم حاضرین مجلس، مہمانان گرامی، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے جو مجلس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم مجلس ہوتی تھی. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین اس نکاح کو اللہ رب العالمین مقبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین. بعد ہم اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حاضرین کرام قدر، چونکہ یہ مجلس نکاح ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جس اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی شریعت نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو مکمل رہنمائی کرے سوائے اسلام کی. آج لوگ جتنے بھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، مگر مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو ایک ایک چیز کی رہنمائی کرتا ہے. جبکہ نکاح انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، بلکہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو اسلام نے بھی اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے تمام کے تمام بیوی بچے والے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ حُبِّبَ إِلَيْكُم مِّن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. اے میری امت کے لوگوں، تمہاری اس دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب اور پسند ہیں. 3 چیزیں، 3 کے علاوہ کوئی اور چوتھی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا. حُبِّبَ إِلَيْكُم مِّن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، 3 ہی چیزیں تمہاری دنیا کی مجھے پسند ہیں. کیا کیا؟ الطیب، خوشبو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بے انتہا پسند ہوا کرتے تھے. والنساء، اور عورتیں جو ازدواجی زندگی کے لیے ہے. اور تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں.
اور اس نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نکاح کو نصف دین قرار دیا، یعنی آدھا دین۔ ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اس کو 100% کیجیے، اور 100% میں 50% نکاح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کو مکمل کر لیتا ہے، یعنی اس انسان کو 50% مذہب اس کے پاس آ جاتا ہے۔ باقی کس میں ہے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، یعنی اللہ کے تقویٰ میں، اللہ کے ڈر میں باقی 50% ہے۔ تو گویا کہ نکاح اور تقویٰ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دین مکمل اس کے پاس ہے۔ ابھی جو نکاحی خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس نکاحی خطبہ میں بھی 4 جگہوں پر 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، اور تیسری اور چوتھی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71۔ یہ چاروں آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان چاروں آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو 4 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے تقویٰ کا بڑا اہم ربط اور تعلق ہے۔ اور اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دین، آدھی شریعت نکاح میں ہے اور آدھی شریعت تقویٰ میں ہے۔ گویا کہ اگر کسی کے پاس نکاح ہے اور تقویٰ ہے تو اس کے پاس مکمل دین ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدھا دین نکاح میں ہے اور آدھا دین تقویٰ میں ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نکاح اس انداز میں کریں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اسلام نے رہنمائی کیا ہے۔ اسلام نے رہنمائی کیا ہے کہ کس طریقے سے نکاح کیا جائے۔ نکاح کا بڑا آسان سا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، لیکن آج ہم معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنانے کے لیے ایسے کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی تو نہیں ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی اس طریقے سے کوششیں کرتی ہیں کہ نکاح کو بہت ہی مشکل کام بنا دیا جاتا ہے، جبکہ نکاح بڑا آسان تھا شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اور سب سے اہم چیز، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دولہا ہو یا دلہن ہو، سب سے اہم چیز تقویٰ کو دیکھی جائے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے متقی بنائیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ جب ہمارے اولاد میں تقویٰ آئے گا، جب بندہ تقویٰ سے متصف ہو جائے گا تو پھر وہ بندہ غیروں کے ساتھ کبھی نہیں بھاگ سکتا، نہ بھاگ سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سننے کو آتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد میں ایک لڑکی جو ہے غیر مسلم کے ساتھ وہ بھاگ کر چلی گئی، اور پھر اس کے جو ہے گھر والوں نے اس پر حملہ کیا، اسے قتل کر ڈالا، مرڈر کر دیا۔ یہاں پر غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اس طریقے سے نہیں سنوارا، اس طریقے سے نہیں نکھارا، اس طریقے سے ہم نے بنایا نہیں کہ وہ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچان سکے۔ اگر وہ اللہ کو صحیح طریقے سے پہچان لے تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہے، اللہ کا تعارف ہے، نبی کا تعارف ہے اور اسلام کا تعارف ہے، کتنا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جس کا نام تھا ام سلیم کو نکاح کا پیغام آتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ابو طلحہ کون تھے؟ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافر تھے، لیکن ام سلیم یہ مسلم تھی، یہ مسلمان تھی۔ تو نکاح کا پیغام کہاں سے آتا ہے؟ ایک کافر کی طرف سے، گویا کہ کہا جاتا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو ام سلیم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی، اور یہ اسلامی تعلیمات سے روشناس تھی۔ یہ جواب کیا بھیجتی ہے؟ جواب دیتی ہے ام سلیم کہ اے ابو طلحہ، تمہارے رشتہ تو قابل نفرت نہیں ہے، تم مالدار ہو، مدینہ میں سرمایہ دار ہو، تمہاری عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس ایک چیز نہیں ہے جو ہمیں ہمارے نکاح اور تمہارے درمیان حائل ہے، اور وہ ہے ایمان۔ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، میرے پاس کیا ایمان ہے؟ میں نکاح نہیں کر سکتی،
تم سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، کھجور کے بڑے بڑے باغات تمہارے پاس ہیں، تم عزت اور شرف کے مالک ہو، لیکن میرے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس کفر ہے، ہاں اس شرط پر نکاح کروں گی اگر تم اسلام قبول کر لو، اور اگر ایمان لاؤ تو اسی ایمان لانے کو میں حق مہر قرار دوں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زائد مجھے مہر نہیں چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ سونے چاہیے، نہ چاندی چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو اسی ایمان کو میں اپنی طرف سے حق مہر قرار دے کر کے میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ اور یہی حضرت ام سلیم نے جو ان کو پیغام بھیجا، یہ ابو طلحہ کے دل کے اندر اتنا پیوست کر گیا، یہ پیغام اندر تک گھائل کر گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہی ان کے لیے حق مہر ہو گیا، کوئی اور دوسرا مہر دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کافر چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے نکاح کریں، لیکن اس دور کے جو مسلمان خاتون ہوا کرتی تھی، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی ہوتے تھے وہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوتے تھے، اسی وجہ سے وہ کبھی بھی غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر نہیں نکاح کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ آج ہم نے اپنے اولادوں کو اس طریقے سے نہیں سنبھالا جس طریقے سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود تقویٰ اختیار کریں، اپنی اولاد کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اور جب اس کے پاس اسلامی تعلیم آئے گی تو یقیناً نہ تو ہمارا لڑکا غیر یعنی کافروں کے ہاتھ میں یعنی یا ان کے لڑکیوں سے نکاح کرے گا، اور نہ ہی ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں غیر مسلم لڑکا سے نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو، ہماری نسل کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اولاد جو بگڑ چکی ہے، اللہ تو اس کو صراط مستقیم پر رہا۔ الہ العالمین ابھی جو نکاح کیا گیا ہے، اس نکاح کو تو اپنی طرف سے قبول اور منظور فرما لے۔ الہ العالمین ان دونوں کے ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک دونوں زندہ رہیں اے اللہ ازدواجی زندگی میں زندہ رہیں، اور ان کی نسل سے، ان کے وطن سے جو تو اولاد عطا فرما اے اللہ تو اسے نیک اور صالح بنا، اور اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو سب کے سب مغفرت فرما دے اور نیک اعمال کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان پر، اور جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔